السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج کی ہماری گفتگو پارہ نمبر 28 کے حوالے سے ہے، جس کا آغاز ان الفاظ سے ہوتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی جو اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے تکرار کر رہی تھی اور اللہ کے سامنے اپنی شکایت پیش کر رہی تھی، اور اس پارے کا اختتام ان الفاظ کے ساتھ ہوتا ہے: وصدقت بکلمات ربها وکتبہ وکانت من القانتین، کہ سیدہ مریم نے اپنے رب کی باتوں کی تصدیق کی اور رب کی کتابوں کی تصدیق کی، اور وہ عبادت گزاروں میں سے تھی۔ پارے کے آغاز میں بھی مثالی عورت کا تذکرہ اور پارے کے اختتام پر بھی مثالی عورت کا تذکرہ ہمارے لیے یہ واضح پیغام رکھتا ہے کہ مثالی عورت کو اسلام کتنی عظمت اور بلندی عطا کرتا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الدنیا متاع، کہ دنیا سامان ہے، وخیر متاع الدنیا، اور دنیا کے ساز و سامان میں سے بہترین ساز و سامان المرأۃ الصالحہ، نیک عورت۔ آئیے اس پارے کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے اعمال ہیں جو عورت کو مثالی عورت بنا دیتے ہیں، وہ کون کون سی خوبیاں ہیں۔ ان میں سے پہلی خوبی اپنے رب کے سامنے رونا اور گڑ گڑانا، اپنے رب کے سامنے اپنے معاملے کو پیش کر دینا، جیسا کہ سورہ مجادلہ کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات کو سن لیا جو آپ سے تکرار کر رہی تھی اپنے خاوند کے بارے میں، وتشتکی الی اللہ، اور وہ اللہ سے شکایت کر رہی تھی اور اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے معاملے کو رکھ رہی تھی۔ تو جس طرح اس عورت نے، اس صحابیہ نے اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کیا، جو بھی عورت اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے سوال کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مثالی بنا دیتے ہیں۔ اور اسی طرح دوسرا عمل کثرت سے دعائیں کرنا، یہ بھی ایسی خوبی ہے کہ جو انسان کو مثالی بناتی ہے۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ ان دعاؤں میں سے ایک دعا کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ایک مثالی انسان کیسے اللہ سے دعا کرتا ہے: ربنا اغفر لنا، کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور ہم سے پہلے جو ہمارے بھائی ایمان کی حالت میں چلے گئے ہیں ان کو معاف کر دے، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور اللہ ہمارے دلوں میں ان لوگوں کے لیے کوئی کینہ نہ چھوڑنا کہ جو ایمان لائے ہیں۔ ربنا انک رؤوف الرحیم، اے ہمارے رب بے شک تو رؤوف الرحیم ہے۔ اور تیسری چیز جو انسان کو مثالی بناتی ہے وہ محاسبہ نفس ہے۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ اپنے نفس کے محاسبے کی تعلیم دیتے ہوئے فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر جان، ہر شخص دیکھ لے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے۔ اور چوتھی چیز، چوتھی خوبی جو انسان کو ممتاز بناتی ہے، مثالی بناتی ہے، وہ اپنے علم کے مطابق عمل کرنا۔ اور اگر علم کے عمل نہیں کیا جا رہا تو اللہ تعالیٰ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 5 میں مثال بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: مثل الذین حملوا التوراۃ، کہ ان لوگوں کی مثال جن کے اوپر تورات کا بوجھ ڈال دیا گیا، ثم لم یحملوها، پھر انہوں نے اس کو نہیں اٹھایا، اس بوجھ کو پورا نہیں کیا، اس ذمہ داری کو پورا نہیں کیا، انہیں جو تورات کی تعلیم دی گئی تھی اس پہ انہوں نے عمل نہیں کیا۔ کمثل الحمار یحمل اسفارا، یہ اس گدھے کی طرح ہے جس کے اوپر بوجھ لاد دیا گیا۔ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، ان لوگوں کی مثال بہت بری ہے جو اللہ کی آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ اور پانچویں خوبی، اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو، اپنے اعمال کو اور اپنے دل کو منور اور روشن رکھنا اور تر رکھنا، اور اللہ کے ذکر سے کوئی چیز بھی غافل نہ کر دے۔ سورہ منافقون کی آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ ایمان والو تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، اور جو غافل ہو گیا
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہی خسارہ اٹھانے والا ہے، وہی نقصان اٹھانے والا ہے۔ اور چھٹی خوبی ایمان کے ساتھ نیک عمل کا اہتمام کرنا۔ سورہ تغابن کی آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، کہ جو اللہ پر ایمان لائے گا اور اچھے اعمال کرے گا، یکفر عنہ سیئاتہ، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیں گے، ویدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، اور اللہ تعالیٰ ان کو ایسے باغات میں، جنتوں میں داخل فرمائیں گے جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، یہی عظیم کامیابی ہے، بڑی کامیابی ہے۔ ہر انسان دنیا میں کامیابی چاہتا ہے، لیکن یہ کامیابی جو ہے یہ ایمان اور عمل صالح کے ساتھ حاصل ہو سکتی ہے۔ اور ساتویں چیز، دل میں اللہ رب العالمین کا خوف رکھنا۔ دنیا کی کسی چیز سے انسان جتنا ڈرتا ہے اس سے اتنا دور ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے جتنا ڈرتا ہے اس کے قریب ہو جاتا ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ بھی مثالی انسان بن جاتا ہے، وہ مرد ہے تو مثالی مرد قرار پاتا ہے، اور اگر عورت ہے تو مثالی عورت بن جاتی ہے۔ سورہ تغابن کی آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو جتنی تم استطاعت رکھتے ہو، واسمعوا واطیعوا، بات کو سنا کرو، اس کی اطاعت کیا کرو، وانفقوا خیرا لانفسکم، اور اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور پھر سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے تنگیوں سے آسانی کے راستے پیدا کر دیتے ہیں، اس کے لیے تکلیفوں سے نکلنے کے راستے پیدا کر دیتے ہیں۔ اور سورہ طلاق کی آیت نمبر 4 میں بھی فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو آسان کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح آیت نمبر 5 میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں اور اس کے اجر کو بڑھا دیتے ہیں، اس کے ثواب کو بڑھا دیتے ہیں۔ اور آٹھویں خوبی جو انسان کو مثالی بناتی ہے وہ بخل سے اجتناب کرنا، اور جہاں خرچ کرنے کی ضرورت ہو وہاں خرچ کرتے رہنا۔ سورہ تغابن کی آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاتقوا اللہ ما استطعتم، کہ اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو اپنی استطاعت کے مطابق، واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم، تو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ تو یہ خرچ کرنے کا حکم جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جب انسان خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی مثالی بنتا ہے اور لوگوں کے ہاں بھی اس کا ذکر خیر ہی ہوتا ہے۔ اور اسی طرح نویں خوبی صدقہ و خیرات کرنا اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ ایک تو بخل سے بچتے رہنا جیسے پہلے ہم نے ذکر کیا، اور نویں یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں پھر خرچ بھی کرنا۔ یہ نہیں ہے کہ صرف اپنی جان پہ ہی خرچ کر رہے ہیں یا اپنے بیوی بچوں پہ ہی خرچ کر رہے ہیں، بلکہ اللہ کے راستے میں اور جو مصارف ہیں وہاں پہ بھی خرچ کرنا۔ سورہ تغابن کی آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، کہ اگر اللہ کو تم قرض حسنا دو گے، یضاعف لکم، وہ تمہیں بڑھا کر اس کا بدلہ عطا فرمائے گا، ویغفر لکم، تمہیں معاف فرمائے گا۔ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ اللہ کو قرض حسنہ دینے کے مترادف قرار دیا گیا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو میرے اور آپ کی قرض کی ضرورت نہیں، اللہ کے تو خزانے اتنے وسیع ہیں، اللہ تو ہم سب کو دے رہے ہیں، لیکن یہ کام اتنا بہترین ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اتنا عظمت والا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے ساتھ قرض حسنہ قرار دیا ہے۔ اور 10ویں چیز جو ہے، 10ویں خوبی، اللہ پر توکل کرنا۔ سورہ طلاق کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ اور 11ویں چیز، اللہ کی عظمت کو پہچاننا۔ اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی کا انسان ادراک نہیں کر سکتا، لیکن کم از کم اس کی پہچان ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا عظیم ہے، کتنا اعلیٰ ہے، کتنا بلند ہے۔ اور جب انسان کو ضرورت پڑے کسی بھی جگہ پہ تو انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ سورہ طلاق کی آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ الذی خلق 7 سماوات، اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا ہے، ومن الارض مثلہن، اور اسی اتنی ہی زمینیں پیدا کی ہیں، یتنزل الامر بینہن، ان کے درمیان اللہ کا حکم نازل ہوتا ہے، لتعلموا، تاکہ تم جان لو، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے،
وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا اپنے علم کے اعتبار سے احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں، ایک ذرے کا بھی اللہ تعالیٰ کو علم ہے، ذرہ ذرہ جو کائنات میں ہے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بھی جانتے ہیں، اور جو کچھ ہوا ہے اس کو بھی جانتے ہیں، جو ہونا ہے اس کو بھی جانتے ہیں، اور جو ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی باخبر ہیں اور جاننے والے ہیں۔ اور اسی طرح 12ویں خوبی ایک مثالی عورت کی ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنے والی ہوتی ہے، جہاں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرتی ہے وہاں اپنی اولاد کی بھی فکر کرتی ہے اور اسے بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرتی ہے۔ سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو، وقودھا الناس والحجارہ، اور جس کا ایندھن جو ہے وہ انسان اور پتھر ہیں۔ تو اس آگ سے وہ خود بھی بچنے کی کوشش کرتی ہے اور اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر کے اسے بھی بچانا چاہتی ہے اور کوشش کرتی ہے۔ اور 13ویں خوبی اس کی یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی جانب رجوع کرنے والی ہوتی ہے۔ سورہ تحریم کی آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ ایمان والو اللہ کے ساتھ سچی توبہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، تو ایسا رجوع کہ اس کے بعد دوبارہ گناہ کا تصور بھی تمہارے دل میں پیدا نہ ہو۔ اور اسی طرح 14ویں خوبی اس کی یہ ہے کہ وہ اللہ سے جنت کا سوال کرتی ہے، اللہ تعالیٰ سے جنت مانگتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم کی آیت نمبر 11 میں پھر فرعون کی بیوی آسیہ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ کس طرح اس نے اللہ سے جنت مانگی۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مثال بیان کی اہل ایمان کے لیے فرعون کی بیوی کی، اذ قالت، جب اس نے کہا تھا، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، کہ اے اللہ میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا لے، ونجنی من فرعون، مجھے فرعون سے نجات دے دے، وعملہ، اس کے کاموں سے بچا لے، ونجنی من القوم الظالمین، اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات عطا فرما۔ اور اسی طرح 15ویں خوبی ایک مثالی عورت کی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہے۔ سورہ تحریم کی آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے، اور ایمان کی حفاظت انسان کی عزت اور عفت اور پاک دامنی کی حفاظت ہے۔ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، کہ مریم بنت عمران کو یاد کیجئے کہ جب وہ پاک دامنہ تھی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی تھی، اللہ تعالیٰ نے روح پھونک دی، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اگر ہم مثالی بننا چاہتے ہیں، مرد مثالی بننا چاہتا ہے یا کوئی عورت مثالی عورت بننا چاہتی ہے، تو وہ جب ان خوبیوں کو اپنا لے تو وہ مثالی ہے اور وہ مثالی کردار اور نمونہ ہے۔ اب مثالی عورتوں کے اندر کون کون سی خوبیاں پائی جاتی ہیں؟ سورہ ممتحنہ اور سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ نے اجمالی طور پر ایسی عورتوں کی جو خوبیاں بیان کی ہیں کہ جو مثالی عورتیں ہیں ان کی خوبیوں میں سے چند ایک کا جائزہ لیتے ہیں اجمالی طور پر اختصار کے ساتھ۔ پہلی خوبی بیان کی گئی علی اللہ یشرکن باللہ شیئا، کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتی۔ دوسری خوبی یہ بیان کی گئی ولا یسرقنا، کہ وہ چوری نہیں کرتی۔ تیسری خوبی ولا یزنینا، کہ وہ بدکاری نہیں کرتی۔ اور چوتھی خوبی بیان ہوئی ولا یقتلن اولادہن، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرتی۔ اور پانچویں خوبی ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن، کہ وہ کسی پر بہتان تراشی نہیں کرتی۔ اور چھٹی خوبی ولا یعصین کفی معروف، کہ وہ اللہ کے پیغمبر کی نیکی کے کام میں نافرمانی نہیں کرتی۔ اور ساتویں مسلمات، وہ اسلام پر چلنے والی ہیں۔ آٹھویں مؤمنات، وہ ایمان والی ہیں۔ نویں قانتات، کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنے والی ہیں۔ اور 10ویں تائبات، اللہ کے حضور توبہ کرنے والی ہیں۔ اور 11ویں عابدات، وہ دل لگی کے ساتھ اللہ کی عبادت اور بندگی کرنے والی ہیں۔ اور 12ویں خوبی ان کی بیان کی سائحات، کہ وہ روزوں کا اہتمام کرنے والی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم مثالی بن سکیں لوگوں کے لیے۔ ہم میں سے ہر بندہ یہ تو چاہتا ہے کہ میرا تذکرہ ہو، میرا نام ہو اور لوگ مجھے مثالی سمجھیں، لیکن مثالی سمجھنے سے کوئی بات نہیں بنتی، مثالی بننے سے کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں مثالی مسلمان بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔